معزز ناظرین، جس دن سے طالبان کو افغانستان میں دوبارہ عروج حاصل ہوا ہے، اس روز سے بھارتی حکومت اور میڈیا خصوصاً ٹی وی چینلز چلا کر امریکہ اور انڈیا کے افغانستان میں زوال پر رونا دھونا مچا رہے ہیں اور اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اس چیخنے چلانے اور رونے دھونے کی وجہ پاکستان کے معروف صحافی محمود جان بابر کے ایک بیان سے معلوم ہوتی ہے۔ محمود جان بابر نے انکشاف کیا ہے کہ افغان صدر کرزئی کے زمانے سے ہی بھارت نے کابل اور افغانستان کے دیگر صوبوں اور شہروں میں سرگرم افغان میڈیا خصوصاً ٹی وی چینلز کو 100% اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا۔ محمود جان بابر نے حال ہی میں کابل کا دورہ کیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ افغان طالبان کے کابل پر قبضہ کے فوراً بعد کابل پہنچنے والے محمود جان بابر پہلے صحافی تھے۔ محمود جان چند روز کابل میں رہے اور اس کے بعد وہ واپس پشاور آ گئے ہیں۔ محمود جان ملک کے معروف صحافی ہیں۔ وہ جیو، بی بی سی سما، اے وی ٹی خیبر اور نوائے وقت میں صحافتی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ محمود جان بابر نے کابل سے واپسی پر پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے دورہ کابل کے تاثرات بیان کیے ہیں۔ بابر نے کہا کہ کابل میں تمام نجی ٹی وی چینلز کے مالکان اور نیوز ریڈر تو افغان تھے، جبکہ پروڈیوسر، اسسٹنٹ پروڈیوسر اور ایگزیکٹو پروڈیوسر اور تمام عہدوں پر انڈین ہندو کام کرتے تھے، اور یہ تمام ہندو انڈین اسٹاف طالبان کے عروج پر آنے سے پہلے ہی غائب ہو گئے۔ محمود جان بابر کے تاثرات ان کے اپنے الفاظ میں سنیے۔ میں آخری ایک ضروری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ انڈیا نے ایک کام کیا تھا، انہوں نے اپنا اس کا 100% میڈیا اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ ہم حامد کرزئی صاحب کے اس پہ گئے تھے انویٹیشن پہ افغانستان۔ کرزئی صاحب نے مجھے کہا کہ جاؤ ہمارے ٹی وی چینلز دیکھو جو بن رہے ہیں۔ میں نے کہا ابھی آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ ٹی وی چینلز بنائیں، یہاں تو جنگ چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم دیکھو تو صحیح نا۔ پتہ نہیں اس نے کیوں بھیجا مجھے اور میرے دوستوں کو۔ ہم گئے، ہم جب وہاں گئے تو ٹی وی چینلز دیکھے تو پاکستان کے اسٹیبلش ٹی وی چینلز میں گاڑی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی ٹیم کو کہیں آئے لائے لے جائے، لیکن وہاں پہ اس میں 2 سیٹر ہیلی کاپٹر کھڑے تھے، وہ ہیلی کاپٹرس کے ساتھ جا کے کوریج کر کے آتے تھے۔ میں نے کہا اتنا فنڈ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بس چھوڑے نا، پھر آپ دیکھیے گا نا۔ اچھا پھر میں نے کہا کہ اپنا پریزنٹر بتاؤ، آپ کا پریزنٹر کون ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے؟ وہ پریزنٹر جو ہے وہ یا پختون ہوتا تھا یا فارسی بولنے والا ہوتا تھا۔ میں نے کہا اپنی ہائرارکی بتاؤ، آپ کی ٹی وی کو کون چلاتا ہے؟ یہ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروڈیوسر ہوتا ہے، پھر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹر پروگرام ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹر نیوز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ ہماری ہائرارکی ٹاپ پہ جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں پریزنٹر صرف افغان ہوتا تھا، اس کا پروڈیوسر ہندو ہوتا تھا انڈیا کا، 2007 کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کا ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی ہندو ہوتا تھا، اس کا ڈائریکٹر نیوز بھی ہندو ہوتا تھا، اور اس کا ڈائریکٹر پروگرام بھی ہندو ہوتا تھا۔ مالک اس کا جو ہے وہ افغانی ہوتا تھا، اور نیچے جو صرف پریزنٹ کر رہا ہے وہ، یعنی مالک کو یہ کہا گیا کہ تمہیں پیسے کمانے تم کما لو، سامان بھی ہم لا کے، ایسے کیمرے ایسے لائٹس لگے تھے جو صرف امریکہ میں نے دیکھے تھے، افغانستان میں دیکھے تھے۔ اس کا اثر ابھی آخری دنوں میں کیا پڑا جب میں نے اب کا افغانستان پھر دیکھا کہ اس میں ہر افغانی انڈیا کی بتائی ہوئی ہر بات جانتا ہے، پاکستان کی بتائی ہوئی اتنی بات بھی نہیں جانتا۔ پاکستان کے بنائے ہوئے خوبصورت جناح اسپتال کے اتنے سے بھی حصے سے وہ واقف نہیں ہے، لیکن وہ انڈیا کے رکشے سے واقف ہے کہ انڈیا نے ہمیں یہ رکشہ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پلاننگ جو کسی اور نے جنگ کی تھی، یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہم بچ گئے بھی، یہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے پاکستان کے لیے، ورنہ وہاں پہ
آپ کو پتہ ہے ہم یہاں پہ ہمارے کتنے رکشے ہیں، یہاں پہ ہمارے ہزاروں میں ہوں گے، وہ لاکھوں میں رکشے ہیں، اور اس کا کلر بھی انڈیا کا ہے، اور اس کا ہر چیز پہ بجاج لکھا ہوا ہے۔ بجاج کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کو یاد ہے یہ انڈیا نے دیا، بسیں چل رہی ہیں یہ انڈیا نے دی ہیں، فلاں چیز ہے یہ انڈیا نے دیا ہے۔ پاکستان نے انہی جتنا تو نہیں دیا ہوگا، کچھ کم دیا ہوگا، لیکن وہ کیش نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ تو یہ سوسائٹی اس لیے ایسی ہے کہ وہ ہر کوئی انڈیا کے ہار کی صورت میں ہمیں ہی گالی دے رہا ہے۔ وہ ہم سے بہت زیادہ نفرت اپنی وجہ سے بھی نہیں کرتا، وہ شاید انڈیا کی وجہ سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ یہ باتیں جو میں نے آبزرو کی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھوں، تو باقی اگر کچھ ہوا تو میں حاضر ہوں۔ اور زیادہ تر باتیں تو جو کچھ اور بھی تھیں، لیکن وہ رحمۃ اللہ مجاہد صاحب نے اور عالمگیر صاحب کو ڈیٹیل میں کر لی تھی، تو جو بچ گیا تھا تو میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر کچھ اور